جس کے لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری فاطمہ حیا اور پیکر کا مظہر ہے، یعنی حیا ختم ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام صحابہ اکرام کی مجلس میں تشریف فرما تھے۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ میرے صحابہ یہ بتاؤ کہ دنیا میں وہ کون سی خاتون ہے جو سب سے زیادہ نیک اور پرہیزگار ہے؟ سارے صحابہ اکرام خاموش تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا تھا کہ فاطمہ میرے گھر میں ہے، اس کو پتا ہوگا۔ تو حضرت علی چپ کے اٹھے اور حضرت فاطمہ الزہرا کے پاس چلے گئے، ان سے پوچھا کہ فاطمہ یہ بتاؤ کہ دنیا کی وہ کون سی سب سے نیک عورت ہے؟ تو حضرت فاطمہ نے پوچھا کہ علی یہ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، کیا وہاں کسی کو یہ پتہ نہیں ہے؟ تو آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ بتاؤ جلدی، میں نے جا کر وہاں جواب دینا ہے۔ حضور علیہ السلام نے جو سوال پوچھا ہے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتی ہے کہ دنیا کی سب سے نیک عورت وہ ہے کہ جس نے کبھی غیر محرم کو نہ دیکھا۔ دوسرا فرمایا کہ دنیا کی سب سے نیک عورت وہ ہے کہ جس کو کسی غیر محرم نے نہ دیکھا ہو، نہ اس کو دیکھا ہو نہ اس نے کسی کو دیکھا ہو۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ جلدی آئے، ابھی کوئی محفل چل رہی تھی۔ حضور علیہ السلام فرمایا بتاؤ دنیا کی کون سی وہ عورت ہے جو سب سے زیادہ نیک ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ہاتھ کھڑا کیا تو غیبدان نبی نے فرمایا کہ علی اس میں تیرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ یا تو مجھے پتا ہے یا میرے جگر کے ٹکڑے کو پتا ہے۔ فرمایا کہ یہ تو فاطمہ سے پوچھ کر آیا ہے۔ تو ایک مرتبہ حضور علیہ السلام اپنے گھر تشریف لائے تو آپ کا ایک نابینا صحابی تھے، نابینا صحابی تھے۔ حضور علیہ السلام کو پتا تھا ان کو نظر تو آتا نہیں، تو وہ سیدھا اندر گیا۔ جیسے اندر تشریف لائے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ساتھ صحابی ہیں، ایک دم انہوں نے پردہ کیا، نظر جھکا لی۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ فاطمہ اتنا پردہ کیوں؟ یہ تو نابینا ہے، انہیں نظر بھی نہیں آتا۔ لیکن حیا کے پیکر نے کیا جواب دیا؟ فرماتی ہے کہ بابا جان ان کو تو نظر نہیں آتا، مجھے تو نظر آتا ہے۔ یعنی غیر محرم کی نظر مجھ پہ تو نہیں پڑے گی لیکن میری تو اس کے اوپر پڑے گی۔ حیا کا پیکر تھی، اسی لیے حضور علیہ السلام نے ان کو جگر کا ٹکڑا ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں میری فاطمہ کا بغض ہوگا اس کا کبھی ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اگر پوری زندگی وہ روزے رکھ لے، نیکیاں کر لے، حج کر لے، صدقے خیرات کر لے، اپنی پوری کی پوری زندگی کی نمازیں پڑھ لے، اگر میری بیٹی کا اس کے دل میں محبت نہیں ہوگی تو رب اس کی پوری کی پوری زندگی کی نیکیاں برباد کر کے رکھ دے گا میری بیٹی کی وجہ سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے کی اور ان کی سیرت کو پڑھ کر اپنے گھر میں لاگو کرنے کی، اپنی بہن بیٹیوں کو اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔